बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसी तलबा, आज का लेक्चर आपकी सेकंड ईयर की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा गज़ल से है और आज के शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब। मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब की गज़ल नंबर 1 हमने शुरू की थी। पिछले लेक्चर में हम उसके 3 अशार पढ़ चुके थे और आज शेर नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो इससे पहले जैसे मैं कहा करता हूँ कि शायर की शायरी को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप शायर की सोच को समझें और उसके अंदाज़ बयां, असलूब बयां और अंदाज़ तहरीर को आप जानें। चूँकि जब भी आप किसी शेर की तशरीह करेंगे तो कुछ सतरें आपको शायर की शायरी के बारे में, उसके अंदाज़ बयां के बारे में लिखना होगा। उसके बाद आप दिए गए शेर की तशरीह करेंगे। तो मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब जो है वो बड़े शायरों में उनका नाम शुमार होता है। उन्होंने फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में कलाम लिखे हैं और गालिब को अपनी फ़ारसी में लिखा हुआ कलाम जो लिखी हुई शायरी पे वो नाज करते थे, नाज़ा थे, लेकिन उर्दू की जो शायरी थी उसको वो नाज़ा नहीं होते थे और कहते कि मेरी उर्दू शायरी जो है वो मेरे सोच के मुताबिक कुछ नहीं है, लेकिन उनकी शोहरत जो है वो उर्दू शायरी से ही हुई है। और इस तरह से जो खतूत थे उनके, उसके बारे में भी गालिब कहते थे कि मेरी ये खतूत जो हैं ये मेरे को इतने अच्छे नहीं हैं शायरी के एतबार से, अपने तहरीर के एतबार से। ऐसा वो लिखते थे कि वो इस कलाम को, अपने खतूत को छपवाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके खतूत नसर में एक संग मील साबित हुए। तो शायर जो हैं असदुल्लाह ख़ान गालिब, इनकी शायरी में आपको इसके मजाजी का रंग नज़र आएगा और इसके हकीकी का रंग भी नज़र आता है। ख़ारजियत और दाखिलियत किसी भी शायर की शायरी उसकी तहरीर में नुमायाँ किरदार अदा करती है। तो शायर जो हैं अल्लामा मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब, ये मुग़लों की तारीख़ लिखने पर भी मामूर रहे हैं। उस वक्त कले में इनको मुलाज़मत मिली और मुग़लों की तारीख़ लिखना शुरू की। खैर, ये थोड़ा सा तारुफ। अब हम आते हैं गज़ल की तरफ। गज़ल जो है गज़ल नंबर 1, उसका शेर नंबर 4। ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, तू हो और आप बसद रंग गुलस्ता होना। तो इस शेर में बड़ा वाज़ेह तौर पर इश्क़ मजाजी का रंग नज़र आता है और शायर जो है वो अपने महबूब से कह रहे हैं कि ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात। तमन्नाए निशात, खुशी की तमन्ना, खुशी की आरज़ू। अब जब भी कोई किसी से मोहब्बत करता है, किसी के इश्क़ में गिरफ़्तार होता है, तो उसकी सबसे बड़ी खुशी उससे मुलाकात है या उसका दीदार है। शायर लोग जब मुलाकात ना हो पाए तो सिर्फ़ दीदार को ही गनीमत समझते हैं और उसी पे अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी सिर्फ दीदार के सहारे पे ही गुजार देते हैं। तो यहाँ पे शायर कह ले गए खाक में हम, खाक में ले जाना मतलब मरते हुए अपने साथ ले गए, कब्र में दफन हमें कर दिया गया और जो हमारी सबसे बड़ी खुशी की तमन्ना थी वो भी हम अपने साथ ही ले गए। ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, खुशी की जो तमन्ना थी उसका दाग हम लेकर अपने साथ चले गए। सारी इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी तमन्नाएँ, आरज़ुएँ ऐसी होती हैं जो पूरी होती हैं और बहुत सारी तमन्नाएँ, आरज़ुएँ ऐसी होती हैं जो कि ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। इंसानी दिल जो एक गोश्त का लोथड़ा है जिसका असल काम दिल के बाकी अज़ा को खून पहुँचाना है, लेकिन ये इंसानी जिस्म में जो हसरतें, आरज़ुएँ हैं उसको भी उभारता रहता है। एक ख्वाहिश पूरी हुई तो दूसरी, दूसरी हुई तो तीसरी, तीसरी है तो चौथी। बिल्कुल ऐसे ही एक शख्स के पास अगर 2 कमरों का मकान है तो उसकी ख्वाहिश है कि मेरा इससे बड़ा मकान हो,
اگر اسے 4 کمروں کا مکان مل گیا ہے تو اس کی خواہش اور بڑھتی ہے کہ میرے پاس کوٹھی ہو، بنگلہ ہو. اور اس طرح سے اس بار سائیکل پہ وہ سفر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہونی چاہیے. اس بار موٹر سائیکل ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں میرے پاس ایک چھوٹی سی مہران گاڑی ہی کیوں نہ ہو. لیکن جب مہران گاڑی آ جائے تو اس سے بڑی گاڑی کی، بڑے ماڈل کی وہ خواہش کرتا ہے. تو یہ خواہشوں کا سلسلہ کبھی رکتا ہی نہیں ہے. تو شاعر یہ کہہ رہے کہ زندگی میں تو ملاقات نہیں ہو سکی، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ زندگی میں تم سے ملنے کی جو خواہش تھی، جو تمنا تھی، جو خوشی کی آرزو تھی، وہ پوری نہیں ہو سکی. لاکھ کوششیں کی لیکن وہ میری زندگی میں برابر ثابت نہ ہوئی. اور ہم مرتے ہوئے اپنے ساتھ ہی دل کی اس حسرت کو، اس آرزو کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرے مصرے میں کہہ رہا ہے تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستہ ہونا. بصد رنگ سینکڑوں رنگوں کا، سینکڑوں رنگوں کا. اب شاعر یہاں پہ جو ہے وہ دوسرے عام شاعروں کی طرح کوئی بد دعا نہیں دے رہا ہے، وہ دعا دے کے جا رہا ہے کہ میرے بعد تو زندہ رہے، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستہ ہونا، کہ تیری زندگی میں سینکڑوں رنگ آئیں. گلستان، جیسا گلستان میں سینکڑوں رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، اس طرح شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تو زندہ رہے، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستان، تیری زندگی میں سینکڑوں رنگ آئیں، سینکڑوں خوشیاں تمہیں ملیں، سینکڑوں رونقیں تیرے زندگی میں آئیں، اور غم تیرے قریب بالکل نہ آئے. یعنی یہ سچی محبت کا معاملہ ہے. جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی پسند ناپسند کا اختیار اس کو دے دیتا ہے، اور ہمیشہ اس کی خوشی چاہتا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، کبھی بھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچتا. تو یہاں شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستہ ہونا، کہ تیری زندگی میں سینکڑوں خوشیاں آئیں، سینکڑوں رنگ بھر جائیں، اور کبھی بھی تجھے کوئی دکھ اور غم جو ہے وہ تیرے قریب نہ آنے پائے. تو اس کے لیے شعر نمبر 4 کے لیے جو آپ ہم لکھ رہے ہیں، ریفرنس جو لکھنا چاہیں تو وہ یہ کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو ایک تو یہ ہے کہ تو اپنے ہی طبیعت میں مگن ہے، تو کبھی ہمارا کبھی تمہیں خیال نہیں آیا، اور کبھی تم نے ہمارے محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، بڑی سرد مہری کا رویہ رکھا ہے. لیکن اب جاتے ہوئے شاعر اسے دعا لے کے جا رہا ہے کہ تیری زندگی میں کوئی دکھ، کوئی غم نہ آنے پائے، اور تجھے سینکڑوں رنگوں کی خوشیاں مختلف انداز سے تیری زندگی میں آئیں، اور تو ہمیشہ خوش رہے، اور تجھے کوئی غم تجھے کوئی نہ ملے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے کھلے دل کی بات ہے، اور سچے عشق کی بات ہے جو شاعر نے یہاں کہی ہے. اب شعر نمبر 5. عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر گھر کے نمکداں ہونا. اب اس میں الفاظ دیکھیں، عشرت کا مطلب لطف، مزہ. عشرت شاعر نے پہلے بھی تیسرے شعر میں بھی استعمال کیا ہے عشرت کا لفظ. عشرت پارہ دل، پارہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، پارہ دل کا ٹکڑا. عشرت دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے. زخم تمنا کھانا، زخم تمنا، ناکامی کی اذیت برداشت کرنا، ناکامی کی اذیت برداشت کرنا، کہ آپ کوئی تمنا کریں، آرزو کریں، اور وہ پوری نہ ہو، آپ ناکام ہو جائیں تو اذیت جو ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا اس کا لطف، اور پھر آپ کی جو خواہش ہے، آرزو ہے، وہ حسرت رہ جائے اور وہ پوری نہ ہو، ناکام ہو جائیں، اس کا جو برداشت کرنے کی اذیت ہے وہ لذت ریش جگر. اور تیسرے کہہ رہے ہیں لذت ریش جگر، ریش کہتے ہیں زخم کو، لذت ریش جگر، جگر کے جو جگر پہ زخم لگا ہے اس کی لذت، اس کا لطف اٹھانا. غر کے نمکداں ہونا، غر کے نمک میں غرق ہو جانا، ڈوب جانا.
आम सी बात है। ज़ख्मों पे नमक छिड़कना एक मुहावरा है। ज़ख्मों पे नमक छिड़कना मतलब तकलीफ़ में इजाफ़ा करना। अब जब आप ज़ख़म में हकीकत पे नमक आप लगाते हैं, किसी के अपने ज़ख़म पर लगाएं, तो आपको ज़्यादा होगी, तकलीफ़ ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा तड़पेंगे। तो शायर जो है ये एक ऐसा मुकाम आता है इश्क में कि जब शायर जो है उसको जो दुख मिलते हैं वो उसकी दवा बन जाता है, उसको उसमें मज़ा आने लगता है, लुत्फ़ आने लगता है। हाँ, एक आम इंसान थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ा सा दुख मिले, ज़ख़म मिले तो परेशान हो जाता है और उसका इलाज करने पे लग जाता है। लेकिन ये इश्क का मकाम है कि जब शायर को महबूब के जो गम मिले उसकी तरफ से वो भी अज़ीज़ हों और उस ज़ख़मों से, उन दुखों से वो लुत्फ़ उठाना शुरू कर दे और कभी ना चाहे कि वो ज़ख़म जो है उसके ठीक हों, क्योंकि वो इस तरह से कह रहा है कि जो महबूब की तरफ से चाहे ज़ख़म ही मिले हैं, यही मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। और यहाँ एक ज़ख़म की बात, एक दुख की बात नहीं कही, पूरे का पूरा उसका जिस्म और पूरी ज़िंदगी दुखों से अबारत हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं कि इशरत पाराए दिल ज़ख़्म तमन्ना खाना, लज़्ते रीश जिगर घर के नमकदा होना, कि अब तो मेरा ये हाल हो चुका है कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और अपने महबूब के सर्द रवैये की वजह से, सर्द मोहरी की वजह से, बेवफाई की वजह से, जफा के रवैये की वजह से। लेकिन उसमें भी कह रहा है मुझे मज़ा और लुत्फ़ आता है। और ज़ख़्म तमन्ना खाना, और जो आरज़ू पूरी ना होने की जो अज़ियत है, नाकामी की जो अज़ियत है, वो जब बर्दाश्त करता हूँ तो मुझे तकलीफ़ नहीं, बल्कि मुझे उसमें भी, उस तकलीफ़ में ही मज़ा आता है। और लज़्ज़त रीश जिगर, और जो है महबूब तेरे दिए हुए दुख जो है मेरे जिगर को छलनी कर दिया, उन्होंने जो ज़ख़म लगे हैं मेरे जिगर पर, उनसे भी अब तो मुझे मज़ा आता है। और घर के नमकदा होना, और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा ये ज़ख़म इतने लगे हैं कि नमक इतना ऊपर डाला जाए, अपनी अज़ियत में इजाफ़ा करूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। तो यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लिखेंगे, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। तो ये रेफरेंस के तौर पे 5वें शेर के लिए आप लिखेंगे। और 5वें शेर में शायर जो कहना चाह रहा है वो ये कि इश्क में एक ऐसी कैफियत इंसान पर आती है, जैसे मैंने पहले कहा, कि उसके दुखों, जो महबूब की तरफ से दुख मिलते हैं, वो उसको जो है अपने सीने से लगाए रखता है आशिक जो है, और अपने महबूब के दिए हुए जो ज़ख़म है उसको बड़ा अज़ीज़ रखता है, और ये नहीं चाहता कि कभी भी उन ज़ख़मों का इलाज हो और उसकी जान उनसे छूटे, बल्कि उनमें उसे राहत मिलती है। जिस तरह से इश्क़ हकीकी में जब अल्लाह ताला ने अपने एक नबी को इस इम्तिहान में डाला कि उनको ज़ख़म दिए कि उनके पाँव पे इतना ज़ख़म हो गया कि उसमें कीड़े पड़ गए, और वो उनका इम्तिहान था, और वो इश्क़ हकीकी की उस मंज़िल तक पहुँच गए थे कि जो भी कीड़ा ज़ख़म से ऊपर नीचे गिरता वो उठा के दोबारा उस ज़ख़म पे रखते। तो इसी तरह से ये इसके मजाजी में शायर उस कैफियत तक पहुँच चुका है जहाँ पे उसको महबूब के दिए हुए ज़ख़्मों से सुख मिलता है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो यहाँ पे एक और रेफरेंस 5वें शेर के लिए जो आप लिखना चाहें कि मुझे गम भी उनका अज़ीज़ है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है, मुझे गम भी उनका अज़ीज़ है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है, यही गम है अब मेरी ज़िंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। दोबारा सुने, मुझे गम भी उनका अज़ीज़ है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है, यही गम है अब मेरी ज़िंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। तो 5 अशार की तशरीह हम कर चुके हैं,
اور شعر نمبر 6 مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 6 کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. بہت مشہور شعر ہے اور زبان زد عام ہے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو اپنی شاعری میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے شاعر جو ہے وہ فارسی کے مرکب بھی استعمال کر رہا ہے. فارسی زبان کے مرکب زود پشیماں. زود کہتے فارسی میں جلد کو، سون انگلش میں. زود پشیماں، جلد پشیماں ہونے والا، جلد پچھتانے والا. تو ایکچولی شاعر نے اپنے محبوب کے رویے اور اس کی طبیعت پہ طنز کیا ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. اب شاعر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہا تو محبوب اس سے جفا کا رویہ ہی جو ہے وہ اپناتا رہا. کبھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا اور ہمیشہ اس سے سرد مہری کا رویہ رکھا. تو جب وہ مر گیا ہے، اب کہہ رہا مجھے میری موت آ گئی ہے، تو وہ اب پچھتا رہا ہے. تو اس لیے اسے زود پشیماں، جلدی پچھتا رہا ہے. تو یہ طنز کیا کہ کتنی جلدی اس کو خیال آ گیا ہے اپنے رویوں کا اور وہ پچھتا رہا ہے. تو مرزا غالب کا یہ بہت ہی مشہور اور معروف شعر ہے کہ ہمارے محبوب نے ایک زمانے میں ستم پروری کو اپنا شعار بنائے رکھا، اپنی عادت، اپنے رویے کو بدلا نہیں. اور جو عشاق لوگ ہیں، عاشق لوگ ہیں، وہ محبوب کے ہاتھوں ملنے والے دکھوں کو بڑے افتخار سے، بڑے باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ انہیں وہ دکھ ملے ہیں، کچھ نہ کچھ ملا ہے. تو شاعر نے بھی یہی بات کہی ہے. اور لیکن اس شعر میں صورتحال تبدیل ہو کے یہ کہتی ہے کہ شاعر کے محبوب کو اپنے سنگ دلہ رویے کا نہ صرف شدت سے احساس ہو چکا ہے، بلکہ جفا کاری سے باقاعدہ اس نے دستبرداری کا اعلان کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنا رویہ بدلنا چاہتا ہوں. اب یہ جو سلسلہ ہے یہ شاعر کا المیہ ہے کہ توبہ تو اس نے کی ہے، اب وہ توبہ تو کرنا چاہے، لیکن شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دیے ہوئے دکھوں اور زخموں کی وجہ سے ہی میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں. اور عاشق لوگ جو ہیں وہ محبوب کے لیے جو ہے وہ مرنے کو ترجیح دیتے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس راہ میں، عشق کے راہ میں جو مر گیا وہ شہید ہو گیا، اسے شہید عشق کہتے ہیں. لیکن شاعر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشا. تو یہ طنز کر رہا اپنے محبوب کے کہ جب تک میں زندہ رہا ساری زندگی اس نے کبھی میرے سر ہنس کے بات نہیں کی، کبھی مجھ سے محبت کا رویہ روا نہیں رکھا، پھر محبت کا سلوک روا نہیں رکھا. اور جب میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، مجھے قتل کر دیا گیا ہے، اب میرے قتل ہونے کے بعد اس نے جو جفا میرے ساتھ کی تھی اس سے توبہ کر لی ہے. تو اس میں کہہ رہا ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کہ وہ جلدی پچھتانے والے کا پچھتاوا جو ہے کہہ رہا ہے وہ اس پہ ہائے کہہ رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ افسوس اگر زندگی میں ہی، اس کی زندگی میں ہی وہ جفا سے توبہ کر لیتا تو کوئی بات تھی. اب اس کے مرنے کے بعد جو توبہ کی ہے تو اس کا شاعر کو کیا فائدہ، وہ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عشق کے میدان میں، اردو کی روایتی شاعری میں یہی ہوتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ عاشق پہ ساری زندگی ظلم کرتا ہے اور عاشق لوگ، عشاق جو ہیں وہ ہنسی خوشی ان دکھوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور کبھی بھی زبان پر شکوہ شکایت نہیں لاتے، بلکہ اسے باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ اپنے محبوب کی طرف سے انہیں دکھ غم ملا ہے، لیکن کوئی تو سلسلہ جو ہے ان کے درمیان جڑا رہا ہے. تو آپ اس کے لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں معاشرے میں انسانوں کا ایک رویہ بھی ہے، معاشرتی رویہ بھی ہے. اور اس کے لیے ریفرنس میں آپ لکھیں گے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن،
یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. دوبارہ سنیں یہ ریفرنس کے لیے. عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. اب آپ ریفرنس دیکھیں گے تو اس کا بھی کچھ لائنوں کچھ سطروں میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ یا وضاحت آپ لازمی کریں گے. تو اس میں بھی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام عمر سنگ زنی، پتھر مارنا، تمام عمر پتھر پھینکتے رہے. کون؟ اہل وطن، جو میرے وطن کے لوگ ہیں، میرے جو معاشرے میں میرے ساتھ ملتے جلتے رہے، میرے جاننے والے، میرے اہل وطن مجھ پر سنگ زنی کرتے رہے، مجھے سزا دیتے رہے. یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب میں مر گیا ہوں تو پھر وہ دنیاوی رسم کو پورا کر رہے ہیں اور بڑے اعزاز کے ساتھ مجھے قبر میں اتاریں گے، دفنائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ معاشرتی رویوں میں ہے کہ کئی لوگ اپنے بزرگوں کو، ایون کے والدین کے ساتھ رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے، عزت احترام نہیں کرتے. مزاروں پہ جا کے پیسے کئی خرچ کراتے ہیں، سینکڑوں روپے لگاتے ہیں، ہزاروں لگاتے ہیں. لیکن گھر میں اگر والدین ان سے کوئی فرمائش کریں تو بڑے غصے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اور جب وہ والدین اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں، تو پھر وہ دنیا والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے بہت دکھاوا کرتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، اور ان کے پھر دیگیں اتاری جاتی ہیں. ایکچولی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی خود غرضی ہے معاشرتی رویے میں. ایکچولی وہ دیگیں ان مرنے والوں کے لیے نہیں ہیں، وہ بھی دوبارہ اپنے کھانے کا ہی انتظام کرتے ہیں. تو اگر آپ مرنے کے بعد دیگیں پکوائیں، چڑھاوے چڑھائیں، اچھی بات ہے، کریں. لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور آپ کی بھی جو ہے وہ زندگی سرخ رو ہوگی. اور اب اس غزل نمبر 1 کا آخری اور 7واں شعر، یہ شعر بھی بہت عام ہے. حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا. تو یہ شعر جو ہے یہ بھی بہت معروف ہے اور زبان زد عام ہے. حیف کا مطلب ہوتا ہے افسوس. تو شاعر یہاں پہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، کہ غالب اپنا یہ تخلص استعمال کر کے اس غزل کا یہ مقطع ہے کہ غالب اس چار گرا کپڑے کی قسمت پہ کہہ رہا مجھے افسوس ہو رہا ہے. افسوس ہوتا ہے کیا؟ جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا. وہ کپڑا جس کی قسمت میں عاشق کا گریباں ہونا لکھا ہو، کہ اس کپڑے کی قسمت میں مجھے افسوس ہو رہا ہے، وہ یہ شاعر کہتا ہے. اب اردو شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عاشق لوگ ہیں وہ ان کا گریباں